السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اسم اعظم کے متعلق۔ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا نام جس کو پڑھتے ہی انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کو پڑھتے ہی دنیا کی ہر چیز اس بندے کو مل جاتی ہے، جس کو پڑھتے ہی دنیا کے ہر کام بن جاتے ہیں، اور یہ اتنی اسپیڈ سے اثر کرتا ہے، یعنی کہ جادو کی طرح، ایک میجک کی طرح۔ جیسا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو جادو کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی بولتے ہی اثر کر جاتے ہیں، پڑھتے ہی اثر کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو اسم اعظم ہوتا ہے یہ اسی میں سے ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پڑھتے ہی اثر کر جانے والا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو پڑھا اور آپ کو وقت لگے گا یا پھر ٹائم لگے گا یا پھر کسی بھی کام کو ہونے میں وقت آپ کو دینا پڑے گا، ایسا اس میں نہیں ہوتا۔ اسم اعظم کہتے ہی اس کو ہے جس کو پڑھا جائے اور فوراً ہی رزلٹ دیکھنے کو مل جائے، اسے ہی اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی اسم اعظم کے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ بات ہم کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اسم اعظم اصل میں کون سا ہے، وہ اسم اعظم کون سا ہے جس کو انبیاء پڑھا کرتے تھے، جس کو بہت سارے اللہ کے ولی پڑھا کرتے تھے، جس کو پڑھ کر کے ان کی فوراً ہی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ تخت لایا گیا تھا، وہ جو تخت تھا وہ کئی دوری پر رکھا گیا تھا، یعنی کئی دوری پر طے کرنی ہوتی تھی، اور وہ 1 مہینے کے سفر کے برابر تھا۔ اگر پیدل چلا جائے یا پھر جو اس وقت میں جو سواریاں ہوا کرتی تھی اس سے اگر چلا جائے تو وہ 1 مہینے کی مسافت پر رکھا ہوا تخت تھا۔ کس میں آتا ہے کہ 3 مہینے کی، کس میں 1 مہینے کی، اور اتنی دوری پر رکھا ہوا تخت پلک جھپکتے ہی لے آنا، یعنی کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہاں سے وہ تخت یہاں پر حاضر ہو جانا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جادو سے کم لگ رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایک میجک کی طرح نہیں لگ رہا آپ کو کہ آپ آنکھیں بند کی اور شروع کی، یعنی آپ کی پلک ابھی جھپکی نہیں پوری طریقے سے اور وہ تخت آپ کے سامنے لا کر رکھا ہے؟ یہ ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کیا ہے، آپ جا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہو۔ اور وہ جو تخت تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے آ چکا تھا۔ یہ جو کام ہوا، یہ اتنی دوری کی مسافت طے کر کے وہ تخت وہاں پر حاضر ہوا، اس کے پیچھے بھی اسم اعظم کا ہی سہارا تھا۔ حضرت ابن عباس اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے، لیکن ابھی جو اس کا اثر ہے عام لوگ، اور اس کے متعلق کئی روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت ہی نہیں ہے، ہزاروں آپ کو ایسی روایتیں مل جائے گی جس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے، لیکن اس کو نبیوں نے اپنی زبانوں میں الگ الگ طریقے سے پڑھا ہے، اس طریقے سے ہوا۔ تو یا حیو یا قیوم ابھی آپ لوگ پڑھتے ہو تو اثر کیوں نہیں کرتا، بلکہ اس کو تو لیتے برابر ہی کام کرنا چاہیے۔ دیکھو اس کے فائدے بھی ہم بتائیں گے اور اس کو پڑھنے کے طریقے بھی ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ ابھی جو آپ پڑھتے ہو آپ کے دل کے اندر کچھ الگ الگ چیزیں چلتی رہتی ہے، اس وقت میں لوگ اس کو جو پڑھا کرتے تھے وہ ایسے نہیں پڑھتے تھے، ہے نا؟ جیسے بہت سارے اللہ کے ولیوں کا، ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ پانی پر چل لیتے تھے، سمندر یا ندی کے پانی پر وہ ایسا چلتے تھے جیسے زمین پر چل رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اس لیے کہ وہ یقین پورا اللہ پر بنا دیتے تھے، وہ دنیا کو چھوڑ دیتے تھے، وہ اپنے میں پنے کو بھی نکال دیتے تھے، بس وہ اللہ پر یقین کرتے اور نکل جایا کرتے تھے، اور ان کا یہ جو اسم اعظم ہوتا تھا وہ کام کر جاتا تھا۔ ابھی ہمارے دماغ میں 17 رقم کے جو ہے تو چیزیں چلتی ہے کہ بھئی ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کیا ہوگا، میں یہ مانگ لوں گا، یہ مانگ لوں گی، یہ ساری چیزیں چلتی ہے، تو ایسے میں اثر کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اثر بہت زیادہ ہے اس کے اندر، تاثیر میرے رب نے ویسی ہی رکھی ہے، ویسی ہی تاثیر اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ دنیا بھول چکی ہے کہ اس کو پڑھا کس طریقے سے جاتا ہے۔ دیکھو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے لیے نیت صحیح ہونا ضروری ہے، اور ایمان صحیح ہونا ضروری ہے،
انسان کی سوچ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ 10 رقم کی سوچ رکھ رہے ہو کہ بھئی اسم اعظم نے کام کر لیا تو میں ہوا میں اڑ جاؤں گا یا اڑ جاؤں گی، یا اسم اعظم کام کر لیا تو میں لاکھوں کروڑوں کی دولت بلوا لوں گی یا پھر بلوا لوں گا، یہ ساری چیزیں اگر یہ ساری سوچ آپ اپنے اندر رکھتے ہو تو اسم اعظم کام نہیں کرتا۔ اسم اعظم کی کام کرنے کے پیچھے جو سیکریٹ چھپا ہے وہ یہی ہے کہ اس پر آپ کو پورا توکل کرنا ہے۔ سامنے سمندر ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ میرا رب ہے جو راستہ بنا دے گا، اور آپ نے اس میں نکل جانا ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ سمندر میں ہی نکلا جائے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو آپ کو اللہ پر یقین رکھنا ہے، اس اسم اعظم پر یقین رکھنا ہے اور سچی نیت سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کا وقت سدھر جاتا ہے۔ برا وقت آیا ہے اس کا صحیح وقت ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر پریشانی آ چکی ہے وہ ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بھی کام کے لیے اس اسم اعظم کو پڑھا جائے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھا جائے تو اس کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ بشرط یہی ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے اور اچھی نیت لے کر کے اس اسم اعظم کا ورد کرنا ہے، تبھی جا کر یہ اثر اپنا دکھاتا ہے۔ اب آپ کو یہ اسم اعظم رات کے تنہائی والے حصے میں بیٹھ کر خاص کر کے پڑھنا ہے، ایسے وقت میں جب آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، آدھی رات میں جب آنکھ کھلے اس وقت میں اٹھ جائے، وضو کر لے اور اس اسم اعظم کا ورد کرنا شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کے دل پر، آپ کے سینے پر اللہ کے تجلیات کے جلوے کھلتے ہیں، کس طریقے سے آپ وہ روحانی طاقتیں اپنے اوپر آتے ہوئی دیکھ سکتے ہو، کس طریقے سے آپ اپنے کام بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، کس طریقے سے آپ کے اوپر آئی ہوئی ہر پریشانی کو ٹلتے دیکھو گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوگی۔ جو بندہ آدھی رات میں جب نیند کھل جائے اور اس وقت میں اس اسم اعظم کا ورد کثرت سے کرنے لگ جائے، اگر کثرت سے نہیں کر سکتے عشاء کی نماز کے بعد اس کا ورد آپ کو 3300 مرتبہ کرنا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کسی بھی کام کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندے کا کام پورا ہو جائے گا۔ دوسری بات، سرمے کے اوپر اگر اس کو 3300 مرتبہ پڑھا جائے اور اس سرمے کو ڈیلی صبح و شام آنکھوں میں لگایا جائے، نظر تیز ہوگی اور روحانی طاقتیں اس کی آنکھوں پر کھل جائیں گی۔ وہ ایسی چیزوں کا نظارہ کر پائے گا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر پاتا، جو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اتنی زیادہ طاقت اس اسم اعظم کے اندر موجود ہے، لیکن اس سے کام لینا آپ کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے، تبھی جا کر کے آپ اس کی رازوں تک پہنچ پاؤ گے، اس کی تہہ تک پہنچ پاؤ گے اور اس کی گہرائیوں میں جا پاؤ گے۔ اور جب اس کی گہرائیوں میں آپ پہنچ جاؤ گے تو آپ کو یہ دنیا چھوٹی لگنے لگے گی، آپ کو پھر روحانیت کی جو دنیا ہے اس دنیا میں جانے کا شوق چڑھ جائے گا، اس دنیا میں آپ چلے جاؤ گے۔ تو کر کے دیکھو، بہت ہی خاص، بہت ہی طاقتور یہ اسم اعظم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگے گا۔